میری بیوی ہے، میری ماں ہے. کبھی اماں کے ساتھ آپ نے کھایا ہے کھانا، ماں کے ساتھ بھی دسترخوان شیئر کیجیے. صرف بیوی کے ساتھ مت شیئر کیجیے، ماں بھی بیٹھ جائیں اور گھر کے لوگ موجود ہیں. اس وقت ہم گفتگو کرنا شروع کریں. ہم ناشتہ بھی کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی امی سے پوچھا آج تلاوت کتنی ہوئی ہے. جس ماں نے میری گھٹی میں قرآن پلایا ہے ضرور کہے گی میں نے 2-3 رکوع تلاوت کیا ہے. میں بیوی سے پوچھنا شروع کروں آج قرآن کی تلاوت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. پھر میں بیٹی سے پوچھنا شروع کروں کیونکہ میں پوری دنیا کا مالک نہیں ہوں. غلام غوث قادری کی حکومت پورے گاؤں اور پوری دنیا پہ نہیں ہے. میں پرائم منسٹر نہیں ہوں کہ پورے ملک پہ حکومت کر رہا ہوں، لیکن ہر مرد اپنے گھر پہ تو ضرور حکومت کر رہا ہے. ہر شخص اپنا تو ذمہ دار ہے. صحیح بخاری کی حدیث بھول گئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے پوچھا جائے گا. جو تمہارے اندر میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں مجھ سے پوچھا جائے گا میری بیٹی کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں، گھر کے احباب کے بارے میں. میرے کہنے سے میری بیٹی کم چینی کی چائے بنا کے مجھ کو دے دی، میرے کہنے سے بغیر مسالے والی سبزی مجھ کو مل جائے، تو کیا میرے کہنے سے قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی ہے؟ یقیناً تلاوت ہو سکتی ہے. ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں. آپ کہیں گے غلام غوث قادری صاحب ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا. میں کہوں گا پڑھنے نہیں آتا تو ایک کام تو کر سکتے ہیں، آپ موبائل چلانا آپ سیکھ گئے تو قرآن کی تلاوت کرنا کیوں نہیں سیکھ لے رہے ہیں؟ آپ حضرت حافظ اصغر صاحب کے پاس چلے جائیے، مولانا رضا اللہ صاحب کے پاس جائیے، اپنے مسجد کے امام لوگوں کے پاس جائیے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے سیکھیے. یوٹیوب پر سیکھیے. یوٹیوب سے بھوجپوری گانا یاد کر لیتے ہیں. بوڑھے بوڑھے آدمی ہیں، 60 سال 70 سال عمر ہے اور گنگنا رہا ہے. ہم نے پوچھا کہ چچا نعت شریف گنگنا رہے ہیں؟ کہ نہیں بیٹا وہ بھوجپوری گانا سنا تھا وہی گنگنا رہا ہوں. تو یہ بوڑھا آدمی 70 سال کا ہے، بھوجپوری گانا گنگنانا شروع کر دیا. ارے قرآن یاد کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ضرورت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے. اب آئیے ذرا دیکھیے قرآن شریف کے اندر، قرآن مقدس کے اندر سورۃ الاسراء، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 24 کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورۃ الاسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی پرستش ہوگی تو اللہ کی ہوگی، عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی. یہ مقدس پیشانی جھکے گی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی. اور پھر اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. قرآن مقدس کے اندر یہاں علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں. قرآن کا ذرا تیور دیکھیے، کبھی قرآن کا اسلوب بیان بھی تو دیکھ لیتے. قرآن کس اسلوب میں گفتگو کر رہا ہے اور قرآن کا اسلوب بیان کیا ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے یہاں اپنی وحدانیت کا اعلان کیا ہے تو اپنی توحید کے ساتھ اور اپنی اعلان وحدانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پرستش کے اعلان کے ساتھ والدین کا اللہ نے ذکر کیا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. جب میں والدین کہوں تو ابو بھی آ جائیں گے، امی بھی آ جائیں گے، یعنی بابا بھی آ جائیں گے اور بوا بھی آ جائیں گی. یعنی ہم لوگ دیہات میں میرے ابا کو بابا کہتے تھے اور اب تو ابو جان پوزیشن ہو گئی ہے اور امی کو ہم بوا کہتے ہیں یا اما کہتے ہیں اور میری میڈم کی جو امی ہے ان کو امی جان کہنا شروع کریں گے، اس لیے وہ میری ساس ہیں تو ساس کو امی جان. تو یہ جو عجیب و غریب معاملہ آج کل چلا ہے قرآن میں ذرا دیکھیے آپ کہ اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. اب میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کے اندر جہاں بھی ذکر ہوا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر چکا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ پرستش ہوگی تو اللہ کی، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اب میں آپ سے پوچھنا ذرا غور سے سنیے گا، ادھر میری طرف دیکھیے. آپ کو جو کرنا ہے کرتے رہیے، ویڈیو سے میں منع نہیں کرتا یہ تمام چیزوں سے، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ یوٹیوب پر بہت ساری تقریریں موجود ہیں، وہاں سے سن سکتے ہیں. یہاں تو میں خود ہی موجود ہوں تو مجھے آپ دیکھنے کی کوشش کریں. حالانکہ چاہیں تو آپ اس کو اسپریڈ کریں، کنوے کریں، پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پھیلا سکتے ہیں پوری دنیا میں، کوئی یہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ لائیو کر رہے ہیں تو کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ موجودہ دور بھی ہے جب ہم فحش چیزوں کو پوری دنیا میں جب لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دین کی بات نہیں یہ بھی تو ضرورت ہے، اس لیے آپ بھی پھیلانے کی کوشش کریں. بات سنیے گا وسیم بھائی کہ یہ دنیا میں 3 طرح کے حقوق ہیں. ایک حق تو اللہ کا ہے اور ایک ہمارے اوپر اپنا حق ہے، یعنی حقوق نفس ہے. حقوق اللہ ہے، حقوق نفس ہے اور ایک حقوق العباد ہے. اور اسلام
तीनों के हवाले से गुफ्तगू करता है। जहाँ इस्लाम में हुकूकुल्लाह के हवाले से कामिल और अकमल गुफ्तगू की गई और मुकम्मल हुजूर ने बयान फरमा दिया, वही हुकूक नफ्स के हवाले से भी बयान किया गया। आप जरा ज़हन करीब कीजिए तो बात समझ में आएगी। आपने अभी तक तो दो ही हक को सुना होगा, एक तो हुकूकुल इबाद है, एक हुकूकुल्लाह है, यानी एक अल्लाह का हक और एक बंदे का हक। ये मौलाना गुलाम गौस कादरी हुकूकुल नफ्स कहाँ से लेकर आए? तो मैं आपसे कहूंगा, हाँ आपका आपके ऊपर भी हक है, जरा गौर तो कीजिए। एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अम्र है, ये जनाब आस के बेटे हैं, हजरत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इनकी हालत ये थी कि कंटिन्यू